شادی کی پہلی رات 15 سنتیں اور آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، شادی کی پہلی رات جسے شب زفاف کہا جاتا ہے، محبت، اپنائیت اور سکون کا ایک خوبصورت اور بابرکت لمحہ ہوتا ہے۔ اس رات شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، محبت اور اچھے برتاؤ سے پیش آتا ہے۔ وہ اس کے دل کا خوف دور کرتا ہے اور اسے اطمینان اور سکون دیتا ہے۔ اس طرح دونوں کے درمیان محبت اور اعتماد مضبوط ہوتا ہے اور ایک خوشگوار آغاز ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس نئی زندگی کی ابتدا نرمی، اچھے اخلاق اور محبت کے ساتھ کی جائے۔ اب ہم اس مبارک موقع سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند سنتیں اور آداب بیان کریں گے جو ہر شادی کرنے والے کے لیے جاننا ضروری ہیں، تاکہ اس نئی زندگی کا آغاز خیر، برکت اور سکون کے ساتھ ہو۔ 1. شوہر اور بیوی کی آپس میں نکاح کے سلسلے میں نیت درست ہو۔ میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ اپنے نکاح میں پاکیزہ نیت رکھیں، جیسے عفت و پاک دامنی، نفس کی حفاظت، اطاعت میں مدد، حرام سے بچاؤ اور نیک اولاد کی امید جو دین کی نصرت کر سکے اور اقدار کو زندہ رکھ سکے۔ نیک نیت سے اعمال میں برکت آتی ہے اور کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھراثۃ حق علی اللہ عونہم، المجاہد فی سبیل اللہ والمقاتب الذی یرید الاداء والناکح الذی یرید العفاف۔ ترمذی۔ 3 افراد کی مدد اللہ پر حق ہے: اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، وہ غلام جو آزادی کے لیے کوشش کرے، اور وہ نکاح کرنے والا جو پاکدامی چاہتا ہو۔ 2. گھر میں داخل ہونے کے بعد دولہے کا دعا پڑھنا۔ جب دولہا دلہن دونوں گھر میں داخل ہوں تو مستحب ہے کہ دولہا اپنی دلہن کے سر کے اگلے حصے پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھے: بسم اللہ، اللہم بارک، اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے، اے اللہ برکت عطا فرما، اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس کی فطرت کی بھلائی مانگتا ہوں، اور اس کے شر اور اس کی فطرت کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ 3. پہلی ملاقات میں پیار محبت کا بھرپور اظہار۔ پہلی ملاقات نرمی، محبت اور اپنائیت سے بھرپور ہونی چاہیے۔ مثلاً دونوں ایک ساتھ مل کر کوئی خاص چیز کھائے، پیے، تاکہ دل قریب ہوں اور اجنبیت ختم ہو۔ نرمی اور محبت دلوں کو جیتنے کی کنجی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیا۔ 4. 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ اگر ممکن ہو تو میاں بیوی مل کر 2 رکعت نماز ادا کریں، اللہ سے برکت اور خیر کی دعا کریں۔ یہ عمل اگرچہ نبی سے صراحتاً ثابت نہیں مگر بعض صحابہ سے منقول ہے۔ ابن مسعود کی دعا: اللہم بارک لی فی اہلی وبارک لہم فیہ، اللہم اجمع بیننا ما جمعت بخیر وفرق بیننا اذا فرقت بخیر۔ ترجمہ: اے اللہ میرے لیے میری اہلیہ میں برکت دے اور ان کے لیے مجھ میں برکت دے، ہمیں خیر کے ساتھ جمع رکھ اور اگر جدا کرے تو خیر کے ساتھ جدا کرنا۔ 5. ایک دوسرے کے لیے زینت اختیار کرنا۔ میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے صفائی، اچھا لباس اور خوش اخلاقی اختیار کریں تاکہ باہمی محبت بڑھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے معروف طریقے کے مطابق مردوں کے ان پر حقوق ہیں۔ البقرہ 228۔ 6. خوشبو کا استعمال کرنا۔ جماع سے پہلے خوشبو کا استعمال کرنا مستحب ہے کیونکہ یہ محبت اور خوشگوار ماحول پیدا کرتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کنت اطیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باطیب ما یجد حتی اجد وبیص الطیب فی رأسہ ولحیتہ۔ ترجمہ: میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عمدہ خوشبو لگایا کرتی تھی، یہاں تک کہ خوشبو کی چمک میں آپ کے سر اور آپ کی داڑھی میں دیکھتی تھی۔ صحیح البخاری، کتاب اللباس، حدیث نمبر 5923۔ 7. ہم بستری سے پہلے بیوی سے محبت بھرا برتاؤ کرنا۔ مرد کو چاہیے کہ تعلق قائم کرنے سے پہلے بیوی سے نرمی، پیار اور ہنسی مذاق کرے تاکہ دونوں کا دل آمادہ ہو جائے اور محبت کا احساس پیدا ہو۔ اس طرح ملاقات جلد بازی کے بجائے باہمی رضا اور اچھے برتاؤ پر ہوگی، نہ کہ تکلیف دینے پر، اور بیوی بھی اسی طرح خوشی محسوس کرے گی جیسے مرد کرتا ہے۔ 8. جماع کے وقت دعا پڑھیں۔ جماع سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے: بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور جو اولاد ہمیں عطا کرے اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ 9. جماع کا درست طریقہ۔
ازدواجی تعلق اسی جگہ ہونا چاہیے جو فطری اور شریعت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کے پاس جیسے چاہو آ سکتے ہو، لیکن یہ اسی جائز طریقے کے اندر ہونا چاہیے، یعنی میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ حدود کا خیال رکھتے ہوئے درست اور جائز طریقے سے ہی تعلق قائم کریں۔ 10 بیوی کی ضرورت کا خیال رکھنا۔ صرف شوہر کا اپنی خواہش پوری کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ بیوی کی ضرورت اور احساسات کا بھی لحاظ رکھا جائے تاکہ تعلق عدل اور محبت پر قائم ہو۔ 11 حالت حیض میں تعلق کی ممانعت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حیض کے دنوں میں بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہ کرو اور اس سے دور رہو یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، یعنی ان دنوں میں مباشرت کرنا جائز نہیں، لیکن عام طور پر محبت اور اچھا برتاؤ برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ 12 عورت کے پچھلے حصے میں تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کے پاس اس کے پچھلے حصے میں جائے وہ قابل مذمت ہے، یعنی اسلام میں اس عمل کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اور میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ جائز اور درست طریقے پر ہی ازدواجی تعلق قائم کریں۔ 13 ازدواجی رازوں کی حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ نجی تعلق قائم کرے گا اور پھر اس کی باتیں اور راز دوسروں کے سامنے بیان کرے گا، یعنی میاں بیوی کے درمیان جو باتیں اور معاملات ہوں انہیں دوسروں سے چھپا کر رکھنا چاہیے، یہی اچھے اخلاق اور اعتماد کی علامت ہے۔ 14 پردے کا خیال رکھنا۔ ازدواجی تعلق کے دوران مکمل پردہ کرنا یا نہ کرنا دونوں جائز ہیں جب تک مقصد پورا ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پردے کا خیال رکھا جائے۔ اس بارے میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ سند کے اعتبار سے محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ غسل کی فرضیت۔ ازدواجی تعلق کے بعد غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے، چاہے منی خارج نہ بھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میاں بیوی کے درمیان تعلق قائم ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ انزال نہ ہو۔ اس طرح جب ازدواجی زندگی سنت کے مطابق اور اچھے اخلاق کے ساتھ گزاری جاتی ہے تو اس میں سکون، محبت اور ہمیشہ کی رحمت پیدا ہوتی ہے۔